बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वक्त खित्ते के अंदर एक तरह से गदर मचा हुआ है। कहीं चाइना साउथ चाइना सी से खबरें आ रही हैं, कहीं बगराम एयरबेस से खबरें आ रही हैं, कहीं इंडिया से खबरें आ रही हैं और कहीं पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि इस वक्त यूएस ने अपना पूरा प्लान बना लिया है इस खित्ते के अंदर। अभी तक बताया कुछ नहीं जा रहा कि वो करने क्या जा रहा है, लेकिन कभी खबर आती है कि ईरान पे हमले का प्लान बना लिया गया है। फिर उसके बाद खबर आती है कि भारत ने ईरान पर हमले का प्लान बना लिया है। उसके बाद खबर आती है कि बगराम एयरबेस पर C-17 जो कि असला बरदार तैयारे हैं अमेरिका के, वो वहाँ पे लैंड करते हैं और वहाँ पे CIA के जो डिप्टी चीफ हैं वो भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर व्हीकल्स भी हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जबकि 3 दिन पहले ये खबर आती है कि बगराम एयरबेस पर जो अमेरिकी असला है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी कहानी क्या है, ये किस तरफ मामला जा रहे हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो खबर आई है वो ये है कि 2 C-17 जो तैयारे हैं यूएस मिलिट्री के, वो पहुंचे हैं बगराम एयरबेस पे। इसके हवाले से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन भी आ रही है, वो सारी की सारी मैं आपको इसके अंदर क्लियर करूंगा। लेकिन जो इस वक्त इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। और जो ट्वीट्स आ रही हैं अमेरिकन की और दीगर की, उनके मुताबिक पेमेंट्स जो है वो तालिबान को रिसीव की गई है और उनको ये बता दिया गया है कि उन्होंने असला थोड़ा देना है, ज़्यादा देना है, जितना भी देना है, या ट्रंप की सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जो फेस सेविंग है उसके लिए देना है। लेकिन जो असल खेल है वो खेल है सर्वेलेंस जो कि ईरान की करनी है। अब इसके अंदर व्हीकल्स भी थी, डिप्टी CIA चीफ जो थे वो उसके अंदर मौजूद थे। और आमतौर पे कहा ही जाता है कि यू कैन नॉट बाय अफगान्स बट यू कैन रेंट अफगान्स, आप उनको रेंट पे ले सकते हैं। तो इसकी जो सेटलमेंट्स हैं बहुत जल्द जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो कहानी है वो ये है कि तालिबान चीन और ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके। सिराजुद्दीन हक्कानी की हद तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जब उनके ऊपर रिवार्ड और बाउंटी का यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिमूव किया तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि वो अब कांटेक्ट में है। UAE का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, वहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन अब जो अमेरिकन डेलीगेशन अफगानिस्तान के अंदर आया था उस पर भी मुबैना तौर पे इंफॉर्मेशंस हमारे पास आई हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी की उस डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई थी और काफ़ी मामलात जो हैं वो तय हुए थे। अब जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर 3 ये त्यारा था जो कि वहाँ पे आया है और वहाँ पे आने के बाद कहा यह जा रहा है कि ये वहीं पे रुक गया है। लेकिन एक बात ये सही है या गलत है इसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको अभी देता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। देखें, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिल के अफगानिस्तान के अंदर रशियंस के साथ 2 दहाइयों तक जंग लड़ी। उसका मकसद ये था कि किसी भी सूरत रशियंस को गर्म पानी तक नहीं आने देना। लेकिन अब क्या आप ये समझते हैं कि चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिल के CPEC के जरिए गर्म पानी तक पहुंच सकता है? लगता यह है कि इस वक्त अब आपको पता है कि चाइना ताकत बन चुका है और अब असल मकसद यही है कि चाइना को किसी भी तरीके से यहाँ पे रोकना है। और अब ये सारे का सारा खेल जो है इसी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि किस तरह साउथ चाइना सी के अंदर महाज गर्म किया जा रहा है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान और KP के और बलोचिस्तान के अंदर महाज गर्म किया जा रहा है। और अब जो चिकन नेक है वो चाइना और पाकिस्तान मिलके उसको गर्म करने जा रहे हैं 7 सिस्टर स्टेट्स वाली साइड पे। तो ये एक तरह से खुल्लम खुल्ला इस खित्ते के अंदर हिमालय के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त निशाना चाहे चीन है लेकिन बहाना पाकिस्तान है। वहाँ पे निशाना चाहे अमेरिका है लेकिन जो बहाना बेशक अमेरिका है लेकिन जो निशाना है
وہ اس وقت بھارت ہے. تو بھارت اور پاکستان ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میدان جنگ بننے جا رہے ہیں عالمی طاقتوں کی لڑائی کا. ظاہر سی بات ہے جب بھارت ساتھ دے گا کسی بھی عالمی طاقت کا تو یہاں پہ جس کا جو بس چلے گا وہ وہاں پہ بس چلائے گا. اب یہاں پہ جو خبر آئی ہے کہ بھارت ایران کو ڈچ کرنے جا رہا ہے یا نہیں کرنے جا رہا اور ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دی ہے, اس حوالے سے ایک تھوڑی سی انفارمیشن ہے. یہ انفارمیشن آپ سنیں کہ کس طرح 4 دہائیوں کی جو ریلیشن شپ ہے ایران کی اور بھارت کی وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو انتہائی ایکسکلوزیو انفارمیشن اس حوالے سے دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس وقت کابل کے اندر کس طریقے سے خانہ جنگی کے لیے سپیدار پیلس کے باہر طالبان کی ملٹری فورسز اکٹھی ہو چکی ہیں. اس حوالے سے آپ کو میں انفارمیشن دیتا ہوں, لیکن پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں. 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد اور بعد میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد انڈیا اور ایرانی مفادات توانائی, افغانستان اور وسطی ایشیائی دفاع اور انسداد دہشت گردی جیسے کئی شعبوں میں ایک پیج پر تھے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ گلف ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انہی کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے. تاہم علاقائی اور عالمی سیاست تیزی سے تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ اتحاد ڈگمگاتا دکھائی دے رہا ہے اور ایران کی انڈیا سے امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی توقع پوری نہیں ہوئی ہے اور نتیجتاً ایران نے انڈیا سے چاول کی درآمد میں کمی کر کے جواب دیا ہے. اس کے باوجود ایران تیل کی خریداری پر امریکی دباؤ کے تحت انڈیا کے جھک جانے سے بھی پریشان ہے اور انڈیا نے چابہار منصوبے کے لیے $500 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے اور مبینہ طور پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے تقریباً $85 ملین پہلے ہی بہا چکا ہے. لیکن آپ کو بتا دوں میں کہ چابہار گوادر سے کم از کم 1 دہائی پیچھے ہے اور سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, ملائیشیا اور ترکی جیسے ممالک نے پہلے ہی گوادر کے لیے اپنے جو شراکتی منصوبوں کی جو منصوبہ بندی ہے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. یہی بات ہے کہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور INSTC اور چابہار انٹیگریشن پروجیکٹ پر بھی لاگو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور INSTC ایک مختصر ترین ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹیشن نیٹورک جہاز, ریل اور سڑک کا راستہ ہے جو بحیرہ ہند اور خلیج فارس کو ایران کے راستے روس اور یورپ سے جوڑتا ہے. تاہم INSTC کو آپریشنل مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک وسیع انفراسٹرکچر اور بین الاقوامی میکانزم تیار کرنے کے لیے کافی فنڈنگ کی ضرورت ہے اور ایران, بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات میں حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی قابل غور ہے جو بھارت ایران تعلقات کی قیمت پر آگے بڑھ سکتی ہیں. ماضی میں ایران نے کشمیر پر پاکستان کے ساتھ تنازع میں بھارت کے لیے غیر معمولی حمایت کا مظاہرہ کیا, لیکن جب 2005 اور 2009 میں بھارت نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ووٹ دیا اور IAEA پروگرام پر اس نے ایک طرح سے ایران کو دھوکہ دیا اور ایران نے محسوس کیا کہ بھارت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ایران انڈیا اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے بھی پریشان ہے اور اسے خدشہ ہے کہ انڈیا اپنی توجہ ایران سے ہٹا کر امریکہ, اسرائیل اور عرب ریاستوں کے ساتھ محور میں شامل ہو رہا ہے. گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران ایران اور بھارت کے تعلقات وہ پختگی حاصل نہیں کر سکے جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا. ایران نے حال ہی میں سعودی عرب کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو قبول کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ فوجی تعلقات بڑھا رہا ہے جس سے انڈیا اور ایران کے درمیان خلیج مزید بڑھ سکتا ہے. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ انڈیا اور ایران کے درمیان خلیج بڑھ سکتا ہے. یہ خلیج کیوں بڑھ سکتا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایران کے خلاف اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ڈیفنس ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اور خطے کے اندر جو بھی کوڈ یا اتحاد بن رہے ہیں یا امریکہ کا اس خطے کے اندر فرنٹ لائن جو اتحادی ہے وہ اس وقت بھارت ہے چائنا کے خلاف.
اب آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کو اس بات کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے دشمن ہیں اور یہ بھارت کے دوست ہیں، اور یہاں پہ جو بھی حکمت عملی طے کی جائے گی ایران پر حملے کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ان کا لوکل پارٹنر ہوگا اس کی پارٹیسپیشن انتہائی اہم ہوگی، جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے بھی ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے بگرام ایئر بیس پر امریکی اسلحہ اکٹھا کرنے کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، اور اب جو یہ ساری کی ساری انفارمیشن آئی ہے کہ حقانی نے، سراج الدین حقانی نے گو ایڈ دے دیا ہے، کیونکہ آپ اگر لوکیشن دیکھیں بگرام ایئر بیس کی تو یہ کابل کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے جہاں پہ سراج الدین حقانی کی توتی بولتی ہے، جہاں پہ ان کا پاور ہے، جہاں پہ ان کی ایک طرح سے فورسز وہاں پہ ڈپلائی ہیں۔ تو وہاں پہ بگرام ایئر بیس کا اس طریقے سے کنٹرول دے دینا یا اس طرح کی چیزیں کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے درمیان آپس میں کھلا بغاوت ہو چکی ہے، اور یہ کسی بھی لمحے آپ کو خبریں آنے والی ہیں کہ دونوں گروپ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، کیونکہ اگر ایک دوسرے کی بات نہیں مانے گا، دوسرا پہلے کی بات نہیں مانے گا، تو ظاہر سی بات ہے چیزیں اسی طرف جائیں گی۔ لیکن جو اب کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ جو طیارہ تھا یہ پاکستان سے اڑا ہے، اور بگرام ایئر بیس کے اوپر اس نے اپنا ٹرانسپونڈر بند کر دیا ہے۔ جو کئی لوگ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاز ہے یہ دوشنبے گیا ہے اور دوشنبے سے واپس یہ پاکستان آیا ہے۔ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو ہے یہ سرویلنس کی پرمیشن طالبان نے دے دی ہے، تو یہ جو طیارہ تھا یہ یہاں پہ ایران کی سرویلنس کر رہا ہے، وہاں بارڈر کے اوپر ایران کے اوپر فلائی کر کے، تو اس لیے اس نے اپنا ٹرانسپونڈر بھی بند کر دیا، اور جو طالبان ہیں انہوں نے امریکہ کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت سی ایسی کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایسی ہو گیا یا ایسی ہو گیا۔ اس حوالے سے جو کنفرمیشن ہے انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی، لیکن آپ کو ایک حقیقت، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنا اور امریکہ اس خطے کے اندر گتھم گتھا ہونے جا رہے ہیں، اور ایک کا فرنٹ لائن اتحادی پاکستان تو دوسرے کا بھارت، اور اب لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں کہ یہ کنفلکٹ جو ہے وہ بڑھے گا، بہانہ کوئی اور ہوگا، نشانہ کوئی اور ہوگا۔ کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک نیوکلیر پاور کو اس وقت کنٹرول کیا جائے جو کہ پاکستان ہے، لیکن یہ ساری کی ساری سازشی تھیوری ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ واحد ایٹمی طاقت پاکستان دشمنوں کو بہت زیادہ کھٹک رہی ہے، لیکن اس وقت جو لگ رہا ہے وہ سب سے پہلے ایران جو ہے وہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا نشانہ لگ رہا ہے، اور اس کے بعد چائنا جو ہے پاکستان کے سرزمین کے اوپر چائنا کے خلاف جو لڑائی بھارت اور امریکہ لڑنے جا رہے ہیں، اس وقت جو پرائمری ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔